بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ٹوڈے میں خوش آمدید۔ میں ہوں احتشام رحمان۔ ڈسٹرکٹ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے ساہیوال سے۔ ساہیوال میں میڈیکل کالج میں وائٹامن ڈی کی اہمیت بارے سیمینار۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے ٹیلی میڈیسن سینٹر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت ملک میں سماجی انصاف اور غریب عوام کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے، جس میں صحت انصاف کارڈ بنیادی اہمیت کا حامل منصوبہ ہے، جس سے 7 لاکھ روپے تک مفت علاج کی سہولت میسر ہو رہی ہے۔ کورونا کے دوران فرنٹ لائن پر خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹرز اور اسٹاف پوری قوم کے لیے مبارکباد کے مستحق ہے۔ ملک کا غریب مخلص ہے، لیکن 1% کرپٹ اشرفیہ نے ملک کا خون چوسا اور وسائل کو بے دردی سے لوٹا ہے۔ منڈی بہاؤالدین جیل سے پیشی کے لیے عدالت لایا جانے والا ڈکیتی کا ملزم ہتھکڑی سے ہاتھ نکال کر فرار ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید علی رضا بخاری کا فوری ایکشن، ملزم گرفتار۔ غفلت برتنے پر سب انسپیکٹر سمیت 4 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ منڈی بہاؤالدین میں جیل سے ڈکیتی میں ملوث ملزم مجاہد کو عدالت میں پیشی کے لیے پھالیا کچہری لایا گیا، لیکن ملزم نے پولیس کی لگائی گئی ہتھکڑی سے ہاتھ باہر نکال لیا اور عدالت میں پیشی سے قبل ہی فرار ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید علی رضا بخاری نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی علاقے کی ناکہ بندی کروا دی اور کچھ ہی دیر میں ملزم مجاہد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی پی او نے لاپرواہی کے مرتکب سب انسپیکٹر اور 3 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ اگر پولیس ملازمین کی غفلت ثابت ہوئی تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ خوشاب میں پلاسٹک بیگز کے استعمال کی روک تھام کے لیے تحصیل انتظامیہ نوشہرہ کے زیر اہتمام آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ نے کی۔ آگاہی واک کا آغاز وائی کراس سے شروع ہوا اور اختتام تحصیل آفس پر کیا گیا۔ ریلی کے شرکاء نے پلاسٹک بیگز کے استعمال میں کمی لانے اور اس کے خاتمے کے لیے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ واک کے اختتام پر اسسٹنٹ کمشنر ذیشان لبھا مسیح نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پلاسٹک کے شاپر بیگز کا استعمال ماحول کو آلودہ کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ ماحولیاتی آلودگی دنیا کے لیے درد سر بن چکی ہے۔ وزیر اعظم کے کلین اینڈ گرین پروگرام کا مقصد ملک کو ماحولیاتی آلودگی سے پاک رکھنا ہے۔ تاجر حضرات اور عام شہری ماحول دوست اقدام پر تحصیل انتظامیہ سے تعاون کریں اور کپڑے کاغذ کے بیگز لفافوں کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ میاں والی میں محکمہ صحت کی ٹیموں کی شاندار کارکردگی، پولیو مہم کا ٹارگٹ صرف 4 دنوں میں پورا کر لیا۔ میاں والی میں محکمہ صحت کی ٹیموں نے پولیو مہم کا شاندار طریقے سے آغاز کرتے ہوئے اپنا ہدف پہلے 4 روز میں ہی پورا کر لیا۔ ضلع بھر میں پولیو کی 889 ٹیموں نے 2,64,990 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ریکارڈ قائم کر لیا۔ میاں چنو کے نواحی گاؤں میں ایک اور بجلی کا ٹرانسفارمر چوری، پولیس چوروں کا سراغ لگانے میں ناکام ہو گئی۔ میاں چنو کے نواحی گاؤں میں بجلی کا ٹرانسفارمر نامعلوم چور لے اڑے۔ گاؤں میں تھوڑے ہی عرصے میں ٹرانسفارمر کی چوری کی یہ تیسری واردات ہے۔ قبل ازیں نامعلوم چور MNA پیر ظہور حسین قریشی کے رقبہ اور سرکاری ہسپتال کے سامنے لگے ٹرانسفارمر بھی چوری کر چکے ہیں۔ پولیس تاحال چوروں کا سراغ لگانے میں ناکام ہے۔ اہل علاقہ نے چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تنگوانی کے قریب تھانہ جمال پولیس اسٹیشن کی حدود میں شادی شدہ خاتون کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ تنگوانی کے قریب تھانہ جمال پولیس اسٹیشن کی حدود میں شادی شدہ خاتون کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اطلاع ملنے پر خاتون کی نعش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی ملزموں کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی، تاہم ابھی تک واقعے کا کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ عوامی شکایات پر صوبائی وزیر ریونیو مخدوم محبوب الزماں کا نوٹس، ڈپٹی کمشنر مٹیاری کا تبادلہ، سید مرتضی علی شاہ کو نئے ڈپٹی کمشنر مٹیاری تعینات کر دیا گیا ہے۔ عوامی شکایات پر صوبائی وزیر ریونیو مخدوم محبوب الزماں نے سخت نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر مٹیاری غلام حیدر چانڈیو کا تبادلہ کر دیا ہے۔ سید مرتضی علی شاہ کو نیا ڈپٹی کمشنر مٹیاری تعینات کر دیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔
منڈی عثمان والا پولیس کی کارروائی، 40 لیٹر شراب اور آلات برآمد، ملزم گرفتار جبکہ ایک فرار ہو گیا۔ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ تھانہ پولیس عثمان والا کے اے ایس آئی ریاست علی ڈھڈی نے ایس ایچ رو رائے سادی کے احکامات پر کارروائیاں جاری رکھیں۔ شیخ پورہ کے رہائشی امین کو فصلوں میں شراب کشیدہ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم سے 40 لیٹر شراب اور شراب کشیدہ کرنے والے آلات برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے جبکہ ملزم اشفاق فرار ہو گیا۔ خانیوال ڈسٹرکٹ پریس کلب میں نومنتخب صدر ڈسٹرکٹ بار راؤ خالد محمود، جنرل سیکرٹری سید حامد علی شاہ اور ان کی نومنتخب کابینہ کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ دیکھتے ہیں خانیوال سے عدنان رسول کی رپورٹ۔ ایک بار پھر آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں کہ پریس کلب خانیوال ڈسٹرکٹ نومنتخب صدر ڈسٹرکٹ بار راؤ خالد محمود، جنرل سیکرٹری سید حامد علی شاہ اور ان کی نومنتخب کابینہ کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ دیکھتے ہیں خانیوال سے عدنان رسول کی رپورٹ۔ خانیوال ڈسٹرکٹ پریس کلب میں نو منتخب صدر ڈسٹرکٹ بار راؤ خالد محمود، جنرل سیکرٹری سید حامد علی شاہ اور ان کی نو منتخب کابینہ کے اعزاز میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب عبداللطیف انور نے، طاہر نسیم چودھری، تنویر احمد اور راؤ شاہ نواز نے استقبالیہ پارٹی کا اہتمام بھی کیا۔ صدر ڈسٹرکٹ بار راؤ خالد محمود ایڈوکیٹ اور ان کے ساتھ آنے والے سینئر اور جونیئر وکلاء کا ڈسٹرکٹ پریس کلب پہنچنے پر صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب عبداللطیف انور اور سینئر صحافیوں نے شاندار استقبال کیا اور پھولوں کے ہار اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں، اور ڈسٹرکٹ پریس کلب کے ہال میں استقبالیہ پارٹی میں سینئر صحافیوں کی جانب سے ڈسٹرکٹ بار کی نو منتخب کابینہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تمام سینئر جونیئر صحافیوں نے ڈسٹرکٹ راؤ خالد محمود ایڈوکیٹ اور نو منتخب کابینہ ہونے پر مبارکباد پیش کی، اور مقررین نے اپنے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر میڈیا اور بار آپس میں مل کر مظلوم اور غریب لوگوں کے آگے بڑھ کر داد رسی کرے تاکہ ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ میں پریس کلب کے ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں آج یہاں ایگزیکٹو باڈی 2021 میری پوری کابینہ کو یہاں مدعو کیا۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ آج کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ میں سب سے پہلے تو ڈسٹرکٹ پریس کلب کے پریزیڈنٹ لطیف انور صاحب اور باقی تمام دوستوں کا، صحافی دوستوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہماری نو منتخب کابینہ کو بلایا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے پریزیڈنٹ اور خالد محمود صاحب کو، مجھنا چیز کو اور پوری کابینہ کو بلایا۔ تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور آج ہمیں انتہائی خوشی کا یہ موقع ہے ہمارے لیے کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن خانیوال کے نو منتخب صدر راؤ خالد محمود صاحب، جنرل سیکرٹری سید حامد علی شاہ صاحب اپنی کابینہ کے ہمراہ پریس کلب تشریف لائے ہماری دعوت پر۔ ہم نے انہیں ویلکم کیا۔ کیمرہ مین خالد جٹ کے ساتھ عدنان رسول، بیورو چیف، ٹی وی ٹوڈے۔ مزید خبریں پیش کی جائیں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار۔ ویلکم بیک۔ خبر شامل کریں گے خانپور سے۔ خانپور میں اراضی کا تنازع، مخالفین نے جھوٹے مقدمات درج کروا دیے۔ موزہ لنجیوار کے درجنوں رہائشیوں کا پریس کلب خانپور کے سامنے احتجاج۔ کاشتکار مختار احمد نے اہل علاقہ کے ہمراہ سید سجاد شاہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ سید سجاد شاہ کے ساتھ زمین کا تنازع چل رہا ہے۔ ہماری زرعی اراضی کی ملکیت کے تمام تر ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ سجاد شاہ نے پہلے بھی 4 جھوٹے مقدمات درج کروائے تھے جو کہ خارج ہو چکے ہیں۔ متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ ہم ذمہ دار شہری ہیں اور معاشرے میں امن کے قیام کے لیے ہمیشہ مثبت اقدامات اٹھائے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیات ملک امین اسلم نے تحصیل حسن عبدال کے نواحی گاؤں میں واٹر فلٹریشن پلانٹ، بجلی اور گیس پائپ لائن کا افتتاح کر دیا۔ علاقے کے عوام نے ملک امین اسلم کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر خاص وفاقی وزیر ماحولیات ملک امین اسلم نے گاؤں شاہیہ کے مقام پر تقریب سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حسن عبدال کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ جن لوگوں نے حسن عبدال کے عوام سے ووٹ لیے وہ آج اس حلقے میں نظر تک نہیں آتے۔ ہمارا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے۔ حسن عبدال کے علاقے کو بہترین سہولیات مہیا کریں گے تاکہ لوگوں کو بہتر وسائل حاصل ہو سکیں۔ تقریب کے بعد وفاقی وزیر ملک امین اسلم نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کوآرڈینیٹر ملک خرم حیات بھی ہمراہ موجود تھے۔
ڈیرہ غازی خان کرپشن اور رشوت خوری کی روک تھام ملکی انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ کرپشن کرنے والے عناصر کی لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں، جلد ہی ان کے خلاف گرینڈ آپریشن ہوگا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر انویسٹیگیشن اینٹی کرپشن ڈیرہ محمد مجاہد اقبال برمانی اور پرسنل اسٹاف آفیسر ناصر عباس نے کہا کہ ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن حافظ احمد طارق کی ہدایات پر کرپٹ عناصر کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ سرکاری اراضی پر قابض لینڈ مافیا کے خلاف بھی عملی طور پر کارروائی عمل میں لاتے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری اراضی کو واگزار کرا لیا گیا ہے۔ آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کی جانب سے وابڈا نجکاری کے خلاف ملازمین کا احتجاج، ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا کر وابڈا آفس کے سامنے مظاہرہ کیا۔ دیکھتے ہیں اختر مشوری کی یہ رپورٹ۔ خیرپور ناتن شاہ میں آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کی جانب سے وابڈا نجکاری کے خلاف ملازموں نے ہاتھوں میں بینر اٹھائے وابڈا آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاج کی نگرانی یونین کے لیڈر چیئرمین الہی بخش چانڈیو، ظفر ساریو، ظہیر گالی، ارشد پل اور عقیل سمرو نے کی۔ شرکاؤں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے ملک کے تمام تقسیم کار کمپنیوں کو نجکاری کا حکم دیا ہے، جس میں وابڈا بھی شامل ہے، جو ہمارے ساتھ ظلم ہے۔ ہم ورکرز، لائن مین، گیٹ اسٹاف کے ساتھ کام کرتے وقت درجن ملازمین حادثات کے شکار ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شہید اور معذور بھی ہوئے ہیں۔ ہم نے اس ادارے کی سلامتی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، ہم کسی بھی صورت میں اس ادارے کو نجکاری نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وابڈا کی نجکاری ختم کی جائے، ورنہ احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ اختر مشوری، ٹی وی ٹوڈے، خیرپور ناتن۔ پیر محل مدرسہ سے واپس گھر جانے والے 12 سالہ 2 بچوں کو اغوا کر لیا گیا۔ افسوسناک واقعے پر ڈی پی او ٹوبہ عمر فاروق کا نوٹس، پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے درندہ صفت ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزموں میں اسلم اور اجمل شامل ہیں، جنہوں نے نواحی علاقے کے رہائشی 12 سالہ محمد خان اور حفیظ اللہ کو مدرسہ واپسی پر راستے سے موٹر سائیکل پر گھر چھوڑنے کے بہانے اغوا کیا۔ افسوسناک واقعے پر ڈی پی او ٹوبہ عمر فاروق نے نوٹس دیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا، جس پر ایس ایچ او ملک اعجاز اور چوکی انچارج پولیس علی عمر محمد مجاہد نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے درندہ صفت دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایبٹ آباد میں سردی میں اضافہ، شہریوں نے لکڑی کی آگ پر تیار ہونے والی کباب کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ دیکھتے ہیں حمداللہ خان کی یہ رپورٹ۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تو شہریوں نے کباب کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ کباب کی تیاری میں سب سے پہلے گوشت کے قیمے کو ٹماٹر، سبز مرچ، دھنیا اور دیگر مسالہ جات سے تیار کیا جاتا ہے۔ ہاتھ کی مدد سے کباب کو گول شکل میں تیار کر کے آئل والی کڑاہی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہلکی آنچ پر کباب کو تیار کیا جاتا ہے۔ شہری گرما گرم کباب کھا کر بہت لطف اندوز ہوتے ہیں اور سردی کی شدت کو کم کرتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایبٹ آباد کے کباب مزیدار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سردی کو کم بھی کرتے ہیں۔ شہری گلا کرتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے کباب دکان سے باہر کھانا پڑتے ہیں۔ میں یہاں پر کباب کھانے، سردی کا موسم اور سردی میں کباب بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ عمری روڈ میں ان کا کباب بھی بہت مشہور ہے۔ کورونا کی وجہ سے اندر بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، ہم جو ہے نا سردی کی وجہ سے باربری تو ہم ادھر آئے ہوئے ہیں کباب کھانے کے لیے دوستوں کے ساتھ۔ یہاں کا کباب بہت ٹیسٹی ہے۔ 20 سال سے کباب کا کاروبار کر رہی ہیں۔ کورونا کی وبا سے جہاں ہوٹل میں بیٹھ کر کباب کھانا منع ہے۔ ہم بھائیان 20 سال سے کباب پکا رہے ہیں چودیا بازار میں اور ہماری لکڑ کے اوپر پکا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ سردیوں میں ہمارے پاس بہت دور دور سے جا کھاتا ہے ہمارے پاس۔ کورونا کی وجہ سے اندر بند ہے اور باہر پھر بھی ماشاءاللہ کام ہمارا ٹھیک ٹھاک ہے۔ دور دراز سے آنے والے سیاح ایبٹ آباد پہنچ کر لکڑی پر تیار ہونے والے کباب کھانا نہ بھولیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حمداللہ خان، ٹی وی ٹوڈے، ایبٹ آباد۔ اسسٹنٹ کمشنر پھالیہ ساجد منیر کلیار کی ہدایت پر تحصیل انتظامیہ کا پاڑیاں والی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، دکانداروں کی دوڑیں لگ گئیں، سڑک پر رکھا ہوا سامان اور ریڑیاں قبضے میں لے لی گئیں، پختہ تھڑے اور تجاوزات توڑ کر سڑک کے برابر کر دیے۔ اسسٹنٹ کمشنر پھالیہ ساجد منیر کلیار کی ہدایت پر تحصیل ایڈمنسٹریٹر
آغا رضوان بشیر نے پہاڑیاں والی مین بازار اور گجرات سرگودا روڈ پر ٹی ایم اے سٹاف کے ہمراہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ اس موقع پر انسپیکٹر ریگولیشن ماجد حسین اور ایس ایچ او تھانہ پہاڑیاں والی جاوید گجر بھی نفری کے ہمراہ موجود تھے۔ متعدد بار وارننگ جاری کرنے کے باوجود خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں اور چھابڑی فروشوں کا سامان بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ اس موقع پر متعدد دکانداروں کو جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ ڈی پی او ننکانہ صاحب اسماعیل کھاڑا کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تھانہ سٹی سانگلہ ہل پولیس نے شراب فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 30 لیٹر شراب برآمد اور ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ سٹی سانگلہ ہل کے انسپیکٹر فیروز بھٹی کا کہنا تھا کہ شراب فروش نوجوان نسل کے دشمن ہیں۔ شہر بھر سے شراب فروشی کے اڈوں کا خاتمہ یقینی بناؤں گا۔ پتوں کی سب ڈویژن ہلہ کی کسان دشمن پالیسی جاری، زمینداروں کو بجلی کے اوور بل بھیجنا اپنا معمول بنا لیا۔ سب ڈویژن ہلہ کے ملازمین بجلی چوروں سے لاکھوں روپیہ منتھلی لیتے ہیں۔ ماہانہ منتھلی کی رقم میٹر ریڈر، میٹر انسپیکٹر جمع کرتے ہیں، پھر ایس ڈی او صاحب تک رشوت کی رقم تقسیم کرتے ہیں اور جو لائن لاسز چوری شدہ بجلی کے یونٹ بے قصور زمینداروں کو اوور بل بھیج کر پورے کرتے ہیں، جس پر کسان سراپا احتجاج ہیں۔ ٹیوب ویل کے میٹر کو 5000 یونٹ ایکسٹرا ڈال دیے جاتے ہیں۔ کسان اپنا بل ٹھیک کروانے جائے تو ہزاروں رشوت مانگی جاتی ہے۔ اگر کسان رشوت نہ دے تو کنیکشن کاٹنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ کسان اتحاد کے زیر اہتمام ہونے والی میٹنگ میں کسانوں کا کہنا تھا کہ ہمیں احتجاج پر مجبور نہ کریں، فرائض میں غفلت برتنے والے افسران کو فوری طور پر معطل کیا جائے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ڈی پی او ننکانہ صاحب اسماعیل کھاڑا کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تھانہ سٹی ننکانہ پولیس کی کارروائی، زیر حراست ملزم پرویز کو چرس دینے والا ملزم گرفتار۔ ملزم نواز نے زیر حراست ملزم پرویز سے ملاقات کے بہانے چرس دے دی۔ زیر حراست ملزم پرویز منشیات فروشی کے مقدمے میں پہلے سے گرفتار تھا۔ پرویز کی تلاشی لینے پر 212 گرام چرس برآمد ہوئی۔ منشیات فروش نواز کے قبضے سے رقم 2000 روپے بھی برآمد کی گئی۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ منشیات فروشی کا مکروہ دھندا کرنے والے معاشرتی ناسور ہیں۔ ضلعی پولیس منشیات فروشوں کے خاتمے کو یقینی بنائے گی۔ جلال پور بھٹیاں محلہ اسلام پورہ میں چوری کی واردات، نامعلوم افراد گھر کے تالے توڑ کر نقدی اور قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے۔ جلال پور بھٹیاں چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں۔ محلہ اسلام پورہ میں چور گھر کے تالے توڑ کر نقدی اور قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آئے روز چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں سے ہم اپنے گھروں میں بھی غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ اوتھل میں صدرن بلوچستان وزیر اعلیٰ اسپورٹس فیسٹیول کی تقریبات کا ڈپٹی کمشنر لسبیلا ڈاکٹر حسن وقار چیمہ نے افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ڈی جی اسپورٹس بلوچستان درہ بلوچ بھی موجود تھے۔ گوادر کے بعد لسبیلا کے صدر مقام اوتھل میں بھی صدرن بلوچستان وزیر اعلیٰ اسپورٹس فیسٹیول کا رنگا رنگ تقریبات کے ساتھ افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح جام میر محمد یوسف فٹ بال اسٹیڈیم اوتھل میں فٹ بال میچ سے کیا گیا۔ میچ کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر لسبیلا ڈاکٹر حسن وقار چیمہ تھے، جس میں سندھ بلوچستان کے معروف پہلوانوں نے اپنی طاقت کے جوہر دکھائے اور رنگا رنگ تقریبات کو بلوچستان کے مختلف اضلاع اور لسبیلا بھر سے شائقین دیکھنے آئے۔ پورا گراؤنڈ شائقین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ڈپٹی کمشنر لسبیلا حسن وقار چیمہ، ڈی جی اسپورٹس بلوچستان درہ بلوچ، ضلعی اسپورٹس آفیسر لسبیلا خدا بخش بلوچ کا کہنا تھا کہ یہ میگا ایونٹ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب جام میر کمال خان آلیانی کی کاوشوں سے شروع کیا گیا ہے۔ چونیا کے علاقے الہ آباد میں ڈاکو بے لگام، نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ او کو ڈاکوؤں کی سلامی، ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، شہری کو زخمی کر دیا۔ چونیا کے علاقے الہ آباد میں افسوسناک واقعہ، روڈ پر دوران ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، گولیاں لگنے سے وسیم نامی شہری کو شدید زخمی کر دیا۔ 3 ڈاکو موٹر سائیکل پر آئے روز فائرنگ کرتے فرار ہو جاتے ہیں۔ متاثرہ شخص کو تشویشناک حالت میں لاہور ریفر کر دیا گیا۔
بہاولپور میں وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین میپکو سرکل کا وابڈا نجکاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، وابڈا نجکاری کے فیصلے کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کی احتجاجی ریلی پاکستان وابڈا ہائیڈرو ورکرز یونین کے کال پر منعقد کی گئی ہے، جس میں وابڈا جیسے قومی ادارے کو نجکاری کے ذریعے اونو پونو بیچا جا رہا ہے۔ یہ IMF اور ورلڈ کے گماشتے ہر سال بعد مالی بجٹ سے پہلے یہ کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ ہمارے جنرل سیکرٹری جناب خورشید احمد خان کی طرف سے ہے، جو کہ ہماری یونین آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ہماری احتجاج کی کال وابڈا کی نجکاری اور پاکستان کے تمام ان قومی اثاثوں کی نجکاری کے خلاف ہے جو گورنمنٹ وقت IMF کے کہنے پہ کر رہی ہے، اور یہ مزدوروں کے ساتھ دشمنی ہے، یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے جو کہ کسی صورت بھی قبول نہیں ہے۔ آج یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ حکومت وقت ایک بار پھر IMF اور دیگر اداروں کے دباؤ پر جو وابڈا اور اس کی ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی نجکاری کرنے جا رہی ہیں، جو نہ ملک کے مفاد میں ہیں نہ ملک کے مزدوروں کے مفاد میں ہیں۔ DPO جھنگ سرفراز خان ورک کی ہدایات پر پولیس کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 2 ملزمان گرفتار، اسلحہ اور منشیات برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزم ممتاز حسین عرف منا کے قبضے سے 2105 گرام چرس، جبکہ ملزم محمد یوسف قوم کملانہ سے 1 رائفل اور 3 گولیاں برآمد کر کے دونوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے۔ اس موقع پر انچارج چوکی جلال پور کملانہ کا کہنا تھا کہ منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے افراد کے خلاف پولیس چوکی کو اطلاع دیں۔ نوجوان نسل کو منشیات جیسی لعنت سے بچایا جائے گا۔ وہاڑی میں وابڈا کی نجکاری کے خلاف ملازمین کا احتجاج، ملازمین نے مین ملتان روڈ بلاک کر کے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ آل پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک یونین کی کال پر ملک کے دیگر حصوں کی طرح وہاڑی کے ملازمین نے بھی وابڈا کی نجکاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ زونل چیئرمین ہائیڈرو الیکٹرک یونین شاہد باری چوہان نے کہا کہ اداروں کی نجکاری اس وقت کی جاتی ہے جب وہ خسارے میں جا رہے ہوں، جبکہ وابڈا پاکستان کا واحد نفع بخش ادارہ ہے، اس کی نجکاری کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ حکومت اپنے عزائم سے باز رہے، مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، اور عوام کا بھی فرض ہے مدد پولیس کی۔ تھانہ منٹھار پولیس کی کٹارا گاڑی اکثر خراب رہنے لگی، عوام دھکا لگا کر اسٹارٹ کرنے میں مصروف۔ تھانہ منٹھار کی موبائل وین کو روزانہ صبح دھکا لگا کر پورا منٹھار گھمانا مارکیٹ والوں کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر روز دھکا لگا کر موبائل وین اسٹارٹ کرنا پڑتی ہے۔ رات کے وقت گشت کے ٹائم گاڑی بند رہتی ہے، جو کہ ہر روز مارکیٹ والوں نے دھکا لگا کر اسٹارٹ کرنا ہوتی ہے۔ اگر ایمرجنسی کہیں جانا ہو تو بھی گاڑی اسٹارٹ کی ذمہ داری شہریوں پر عائد ہوتی ہے۔ شہریوں نے اعلی حکام سے نوٹس کا مطالبہ کیا ہے۔ ملتان میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے خلاف آل پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک یونین میپکو کا ملتان میں احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ ملتان میں بھی آل پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک یونین کی جانب سے وابڈا کی نجکاری کے خلاف ملازمین نے دفتری کام کا بائیکاٹ کرتے ہوئے احتجاجی ریلی نکالی اور خانیوال روڈ میپکو آفس کے سامنے مظاہرہ کیا۔ ریلی میں کثیر تعداد میں ملازمین کی شرکت۔ یونین کے عہدیداروں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نجکاری نامنظور ہے، حکومت نجکاری کا فیصلہ فوری طور پر واپس لے، فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے۔ اٹک میں بھکاریوں کی بڑھتی تعداد پر انتظامیہ کا ایکشن، پولیس نے درجنوں بھکاری دھر لیے اور انہیں تھانے منتقل کر دیا۔ اٹک میں آئے روز پیشہ ور بھکاریوں کی بڑھتی تعداد پر اسسٹنٹ کمشنر زرمینہ وزیر نے ایکشن لیتے ہوئے بس اڈہ، مین بازار اور شہر کے مختلف مقامات پر کارروائی کرتے ہوئے 29 بھکاری پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیے، جن کو تھانہ سٹی منتقل کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ گرفتار بھکاریوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ چشتیاں میں وابڈا کی نجکاری کے خلاف آل پاکستان ہائیڈرو ورکرز یونین کی جانب سے دفتری کام کا بائیکاٹ، احتجاج اور ریلی بھی نکالی گئی۔ آل پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک یونین چشتیاں کی جانب سے وابڈا کی نجکاری کے خلاف ملازمین نے دفتری کام کا بائیکاٹ کرتے ہوئے ریلی نکالی۔ قیادت زونل چیئرمین سرکل بہاول نگر سہیل ستار نے کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔
احتجاجی ریلی چشتیاں سب ڈویژن سے شروع ہو کر کالج روڈ سے ہوتی ہوئی بلدیہ چوک میں جا کر اختتام پذیر ہوئی۔ تاجران بلا خوف میرے پاس اپنے مسائل لے کر آ سکتے ہیں، ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھانا ہوگا۔ تاجران کو حکومت کی طرف سے دی گئی مراد سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایف بی آر کے ریونیو آفیسر محمد خالد معاذ کی ٹی وی ٹوڈے سے خصوصی بات چیت، اس حوالے سے دیکھتے ہیں بکر سے سیف الرحمان کی یہ رپورٹ۔ میرے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں، کسی بھی ٹیکس گزار کو کوئی پریشانی ہو وہ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ بات ان لینڈ ریونیو آفیسر ایف بی آر محمد معاذ خالد نے ٹی وی ٹوڈے سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا، ٹیکس کسی بھی ملک کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹیکسوں کے بغیر معیشت بڑھ نہیں سکتی، اور یہ ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ اپنی آمدن بڑھا کر اپنے حصے کا پراپر ٹیکس جمع کرائیں۔ اگر کوئی ٹیکس گزار یہ سمجھتا ہے کہ وہ یک مشت ٹیکس جمع نہیں کروا سکتا، تو وہ 4 آسان اقساط میں بھی گورنمنٹ نے یہ سہولت دی ہوئی ہے کہ اگلے سال کا ٹیکس کرنٹ ایئر کے دوران، فنانشل ایئر کے دوران 4 آسان اقساط میں 15 ستمبر، 15 دسمبر، 15 مارچ اور 15 جون تک 4 آسان اقساط میں جمع کروا سکتا ہے، تاکہ ان پر گوشوارہ جمع کراتے ہوئے کسی قسم کا مالی بوجھ نہ پڑے۔ اگر کوئی فائلر ہے تو اس کے لیے ٹیکس ریٹ نان فائلر کی نسبت کم ہے، جبکہ نان فائلر کے لیے ٹیکس ریٹ ڈبل ہے، اور ان کو وہ مراد حاصل نہیں ہیں جو فائلر کو حاصل ہے۔ فائلر کے لیے 5 سال تک پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، جبکہ نان فائلر کے لیے یہی لمٹ 10 سال تک چلی جاتی ہے۔ فائلر اگر بینک ٹرانزیکشن کرتا ہے تو اس سے ٹیکس نہیں کاٹا جائے گا، جبکہ نان فائلر سے ٹیکس کٹوتی ہوگی۔ فائلر اگر جائیداد خرید کرتا ہے تو اس سے 1% ٹیکس وصول کیا جائے گا، جبکہ نان فائلر سے وہ ڈبل ہو جائے گا، 2% ہو جائے گا۔ نان فائلر اب یہ بچ نہیں سکتا۔ گورنمنٹ نے پچھلے سال جولائی 2019 میں قانون میں یہ امینڈمنٹ ہو گئی ہے جس کا ٹیکس کٹ گیا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا گوشوارہ جمع کروائے۔ اگر وہ اپنا گوشوارہ جمع نہیں کرواتا تو جتنا اس کا ٹیکس کٹا ہوا ہے اس کے برابر اس کی آمدن کیلکولیٹ کر کے اس کی اسیسمنٹ کر دی جائے گی۔ اس کے بعد 45 دن اس کے پاس ہوں گے، 45 دن کے اندر اندر اس نے اپنا گوشوارہ پھر بھی جمع کروانا ہے۔ اگر نہیں کروائے گا تو جتنا ٹیکس کٹا ہوا ہے ایکول ٹو ٹیکس اس کو جرمانہ لگ جائے گا۔ 1 جولائی 2019 سے 30 جون 2020 تک جن لوگوں نے جائیداد کی خرید پر جو ٹیکس بنتا تھا 1% یا 2% جن لوگوں نے جمع کرایا، ان کی تعداد کم از کم 10,000 ہے۔ معاذ خالد نے بتایا کہ ٹیکس ریٹرن کی مد میں بغیر کسی لالچ کے تاجران کو ادائیگیاں واپس کی جا چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ہر شخص کو ٹیکس فائلر بننا ہوگا، کیونکہ حکومت کی طرف سے فائلرز کے لیے خصوصی مراعات کا اعلان کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین غلام یاسین کھوکھر کے ساتھ سیف الرحمان، ٹی وی ٹوڈے بھکر۔ عبدالحکیم میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت خانیوال رانا مقصود احمد کا گراں فروشی پر کھاد ڈیلرز اور دکانداروں کے خلاف کریک ڈاؤن، بھاری جرمانے، کھاد ڈیلر کی دکان سیل کر دی۔ گراں فروشی کے خلاف ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شیرازی کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت رانا مقصود احمد گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، بھاری جرمانے عائد کیے، کھاد ڈیلر کی دکان کو سیل کر دیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت رانا مقصود احمد نے کہا کہ گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا، کسانوں کو مقرر کردہ ریٹ سے زائد قیمت پر کھاد فروخت کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ کھاد ڈیلر کی دکانوں کو سیل جبکہ لائسنس منسوخ کیے جائیں گے۔ ساہیوال میں وابڈا کی نجکاری کے خلاف آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین کی ہڑتال، دفاتر کی تالہ بندی۔ ساہیوال میں یونین کے عہدیداروں اور ملازمین نے دفاتر کی تالہ بندی کی اور وابڈا ریجنل آفس کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ محکمے کی نجکاری سے ہزاروں ورکرز کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان وابڈا کی نجکاری کے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ حکومت سرکاری محکمے کے ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے قانون کو رد کیا جائے، محکمے سے منسلک سینکڑوں ملازمین کو بے روزگار ہونے سے بچایا جائے۔ چونیا میں غیر قانونی پیٹرول پمپس پر چھاپے، درجنوں پیٹرول پمپس سیل، متعدد کو جرمانے کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا عدنان بدر اور دیگر افسران کے مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیاں۔ ایل ڈی اے سے نامنظور غیر قانونی پیٹرول پمپس کو سیل کر دیا، جرمانے بھی کیے گئے۔
مرید کے سے نومولود کی لاشیں ملنے کا سلسلہ نہ رک سکا، ایک اور بچے کی لاش کچرے کے ڈھیر پر برآمد، شہریوں کا ملزموں کو پکڑنے کا مطالبہ، پولیس نے بچے کی لاش تحویل میں لے کر رسمی کارروائی کر کے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ مرید کے میں عرصے سے نومولود کی لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق چند ماہ کے دوران 6 سے 7 بچوں کی لاشیں مختلف جگہوں سے مل چکی ہیں۔ گزشتہ روز بھی جی ٹی روڈ مجاہد چوک کے قریب نجی ہسپتال کے سامنے کچرے کے ڈھیر سے ایک بچے کی لاش ملی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ بچوں کا ڈی این اے کرا کے قاتلوں کا سراغ لگایا جائے۔ رینالہ خورد بائی پاس کے قریب 2 موٹر سائیکلوں اور ٹریلر کے درمیان تصادم، حادثے میں 3 سالہ بچہ اور خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں 3 افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ جاں بحق خاتون کی شناخت رسولہ بی بی اور بچے کی پرویز کے نام سے ہوئی ہے۔ حادثے میں جاں بحق دونوں ماں بیٹا تھے۔ سندیلیاں والی میں سال 2020 کے دوران اچھی کارکردگی دکھانے والے ایس ایچ او تھانہ اروتی جیون کو ڈی پی او ٹوبہ کی طرف سے نقد انعامات اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ ڈی پی او ٹوبہ رانا عمر فاروق نے سال 2020 کے دوران اچھی کارکردگی دکھانے والے افسران اور اہلکاروں میں تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد رقم تقسیم کی۔ ایس ایچ او تھانہ اروتی جیون خان بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا عمر فاروق نے کہا کہ تقریب کا مقصد افسران اور اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ٹوبہ پولیس فیملی کی طرح ہے۔ گوجر خان میں زمین کے تنازع پر خونی جھگڑا، ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، ایک زخمی ہو گیا۔ تھانہ جاتلی کے علاقہ ڈھوک شمس کے رہائشیوں کے درمیان زمین کے تنازع پر جھگڑا ہوا۔ ایک شخص نے فائرنگ کر کے دوسرے کو قتل کر دیا۔ فائرنگ کی زد میں آ کر ایک زخمی ہو گیا۔ مقتول کی شناخت نثار احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ نوشہرہ میں انسداد پولیو مہم چوتھے روز بھی جاری رہی۔ 81 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مس وزیر نے پولیو مہم کی نگرانی کرتے ہوئے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، پولیو ٹیموں کا معائنہ اور ریکارڈ چیک کیا۔ 81 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے، جبکہ پولیو ٹیموں کو ہدایات جاری کی کہ متعلقہ علاقوں میں چھان بین کریں تاکہ کوئی بھی بچہ پولیو قطروں سے محروم نہ رہ سکے۔ حیدرآباد میں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے سستے آٹے کے اسٹالز لگائے گئے۔ 418 روپے 81 پیسے میں عوام کو آٹا دستیاب کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے حیدرآباد سے مظہر علی جمالی کی اس رپورٹ میں۔ B34 لیاقت کالونی، اور یہ ہمارے حیدرآباد کے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر نیاز احمد عریضو صاحب، ڈپٹی کمشنر حیدرآباد فواد غفار سمرو صاحب اور کمشنر حیدرآباد عباس صاحب اور ہمارے سیکریٹری ڈائریکٹر فوڈ کی ہدایتوں پر یہ خاص ہمارے آٹوں کے اسٹال لگائے گئے ہیں۔ 418 روپے 83 پیسوں کے حساب سے ہم عوام کو آٹا دستیاب کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے پورے حیدرآباد کے علاقوں کے اندر اس طریقے کی موبائلیں لگی ہوئی ہیں ہماری، تو تقریباً 40 سے 50 گاڑیاں ہیں جو ہماری لگتی آ رہی ہیں سب کی جگہ پر۔ اسی طریقے سے صبح 11 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہم آٹا دستیاب کرتے ہیں عوام کو۔ جتنا ہو سکتا ہے خاص ہدایتوں پر ڈی سی صاحب کے حکم کے ہم تعمیل کرتے ہوئے ہم آٹا دستیاب کرتے ہیں۔ کنری میں گرلز ڈگری کالج کے قریب موٹر سائیکل اور رکشے میں ٹکر، حادثے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ٹریفک حادثے میں اسد خاص خیلی اور طارق خاص خیلی شدید زخمی ہو گئے، جن کو ہسپتال کنری لایا گیا۔ ڈاکٹروں نے اسد خاص خیلی کو نازک حالت میں حیدرآباد منتقل کر دیا، جبکہ طارق خاص خیلی تعلقہ اسپتال کنری میں زیر علاج ہے۔ ایس ایس پی نوشہرہ فیروز الطاف حسین لغاری کی زیر صدارت جرائم کی روک تھام کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ ایس ایس پی نوشہرہ فیروز الطاف حسین لغاری کی زیر صدارت اجلاس میں ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز اور ہیڈ آف برانچز نے شرکت کی۔ متعلقہ آفیسران کو جرائم کی روک تھام کے لیے احکامات جاری کیے گئے۔ ایس ایس پی الطاف حسین لغاری نے کہا کہ سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ مزید تیز کیا جائے۔ جام شوروں میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر اور سرمایہ داروں کی ملی بھگت سے مزدور بنیادی سہولیات سے محروم ہونے لگے۔
जिससे किसी मजदूर को या लेबर को फ़ायदा हो सके। यहाँ पर तो ये लेबरों को फ़ायदा देने की सहूलत सोच ही नहीं रहे, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना है, उन्हें मजदूरों की कोई परवाह ही नहीं है। चाहे कोई भी मसला हो, यहाँ पे देखिए ना, मजदूर डिपार्टमेंट हमारे साइट एरिया के अंदर जो मिल जो है, जितने भी मिल्स हैं उसके अंदर काफ़ी मिलों के अंदर जो है मजदूरों के साथ बहुत बड़ी नाजायजी होती है। सबसे पहले सरमाएदार है जो मजदूर को अपने हुकूक नहीं देना चाहता है, उसके अलावा उसके साथ मुंसलिक है लेबर डिपार्टमेंट, उसका मिनिस्टर, उसका लेबर सेक्रेटरी, उसके साथ जो है अपना CPLC का अहदा है जो मजदूर के लिए, मजदूर नुमाइंदगी के लिए बना गया है, उसमें भी एक सरमाएदार मियाँ तोकीर जो मजदूरों के अपना मसाइल हल करने के लिए बिठाया गया है SSP ऑफिस के साथ, लेकिन वो भी सरमाएदारों के साथ जुट बना हुआ है। मजदूर और किसान इस मुल्क की ऐसे ही रीढ़ की हड्डी है जिससे ये सारा कारखाना हमारे समाज का, हमारे पाकिस्तान का, हमारी तरक्की और खुशहाली का पहिया घूमता है। मजदूर अगर न हो तो आप सब समझते हैं कि फिर क्या हालत हो। ये काम जो मजदूर करता है, ये जो काम पाकिस्तान की खूबसूरती है, जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर खूबसूरत बिल्डिंग है, जहाँ पर खूबसूरत रोड है। मटियारी पुलिस की ईंटों के भट्टे पर कार्रवाई, जबरी मुशक्कत का शिकार 16 से जायद अफराद बाजियाब करा लिए गए। बाजियाब अफराद को पुलिस ने हाला की अदालत में पेश कर दिया। बाजियाब अफराद में ख्वातीन और बच्चे शामिल हैं। बाजियाब अफराद में से एक शख्स गायब, भट्टा मालिक ने साथियों से मिलकर अकबर ऊड को गायब कर दिया है। अदालती अहकामात पर पुलिस ने भट्टा मालिक का रिश्तेदार गिरफ्तार कर लिया। बाजियाब मजदूरों ने बताया कि भट्टा मालिक ने 8 माह से कैद कर रखा था, जबरी मुशक्कत करवाता था। कुनरी में वापडा की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज, मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां भी निकाली गई और एहतजाजी धरना भी दिया गया। वापडा की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के खिलाफ हैस्को के दर्जनों मुलाजमीन ने वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन ताहिर अली आरआई की क़यादत में दफातर की तालाबंदी करके नबी सर रोड पर धरना देकर आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। खानपुर महर के नवाही गांव में मलिक बरादरी के अफराद का बासर अफराद के खिलाफ एहतजाज, आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया। गांव खमीसू मलिक के रहायशियों का गबोल बरादरी ने बासर अफराद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुछ माह कबल अपनी ज़राई ज़मीन पीर बख्श गबोल के रहायशी नूर मोहम्मद उर्फ नूरल गबोल को फरोख्त की थी, जिसकी ताहाल 1.5 लाख रकम बकाया जात नूर मोहम्मद गबोल के पास है, जिसने अभी तक वापस नहीं की। नवाबशाह में वापडा की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज, हुकूमत से निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से वापडा की निजकारी के खिलाफ ओल्ड पावर हाउस से रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए सख्त नारेबाजी की। नौशहरा के इलाके अमानगढ़ में जुल्म की इंतहा हो गई। 18 साला जहनी माजूर सलमान को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। मुल्जिमान जहनी माजूर सलमान की लाश वीराने में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। DPO का मुतासरा खानदान को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। दूसरी जानिब जहनी माजूर मकतूल सलमान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। TV टुडे के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए भी हमारे साथ रहिएगा। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक। क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूँ आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ।